پاکستان تحریک انصاف نے اپنی سیاسی تاریخ میں بہت سی کلا بازیاں کھائی ہیں، اور بعض کلا بازیاں تو حیران کن حد تک کلا بازیاں ہی رہی ہیں، یعنی وہ گھومتے ہی رہے ہیں اور کبھی ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کلا بازی کے بعد وہ لینڈ کہاں پر کریں۔ اس مرتبہ بہرحال جو کلا بازی کھائی ہے وہ اپنی نوعیت کی واحد کلا بازی ہے، جس کے اوپر ان کی اپنی پارٹی بھی برے طریقے سے بٹ گئی ہے۔ ان کی پارٹی کی طرف سے ایک بیانیہ تو یہ آتا رہا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے جو سرکردہ لوگ ہیں ان کا باقاعدہ احتساب کرنا ہے، ہم نے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے، سویلین سپریمیسی کی انہوں نے بڑی باتیں کی اور کہا کہ آئندہ انتخابات کے اندر ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ٹلٹڈ سٹیج ہمارے خلاف بنایا گیا ہے ان کو گھٹنے ہم نے زمین پر لگا دینے ہیں، ان کی ناک رگڑوا دینی ہے۔ لیکن اب ایک اور بیانیہ ان کی پارٹی کے اندر سے ہی سامنے آ گیا ہے۔ رؤوف حسن صاحب جو ویسے تو بہت سخت گیر رویہ رکھتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں تو پتھراؤ ہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اب انہوں نے کہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ باقاعدہ بات چیت بحال کرنا چاہتے ہیں، وہ نہ کسی ادارے سے لڑ رہے ہیں نہ لڑیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی اپنی پارٹی کے ریپریزنٹیو بیرسٹر گوہر خان کا جو بیان ہے اس سے پارٹی میں بہت سے لوگوں کو پریشانی ہوئی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیے کی وجہ سے 9 مئی کے واقعات ہوئے اور لوگ جو چھوڑ کے گئے انہوں نے پھر اس واقعے کی مذمت بھی کی، اور یہ جملہ تو بہت ہی دلچسپ ہے جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پہلے سے ہی بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بحال ہوں تاکہ آئندہ الیکشن میں پارٹی کے لیے بہتر حالات پیدا ہو سکیں۔ اب رؤوف حسن صاحب کا نہ اتنا وزن ہے، نہ اتنا قد کاٹ ہے، نہ ان کا کوئی سیاسی قدر و منزلت ہے کہ وہ اس قسم کا بڑا بیان اپنے بہاف پر دے دیں، اور اگر انہوں نے اس قسم کا بیان اپنے بہاف پہ دیا ہے تو پھر پارٹی کی بیانیے سے اگر یہ بیان متصادم ہے تو پھر وہ ان کو فارغ ہو جانے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ ابھی تک تو خیر وہ اپنی پوزیشن کے اوپر قائم ہے، لیکن یہ بڑا دلچسپ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے جو لوگ رہ گئے ہیں، جو کہتے ہیں جی کہ ہم کسی صورت میں پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑیں گے، کوئی پریس کانفرنس نہیں کریں گے، ٹی وی پر انٹرویو نہیں دیں گے، اور تمام تر جبر کے باوجود ہم ڈٹے رہیں گے، وہ بھی یہ مان رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر سے اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے کی وجہ سے 9 مئی کا واقعہ ہوا۔ وہ بھی یہ مان رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی اندر جو لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ برے تعلقات کے ذمہ دار ہیں۔ وہ بھی یہ مان رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب ان کو بنا کے رکھنا چاہیے۔ اب یہ کارآمد ثابت ہوگا یہ معاملہ یا نہیں؟ یہ کارآمد ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس خواہش کے اظہار میں پاکستان تحریک انصاف کوئی یکتا ہے یا اکیلی ہے، یہ بے نظیر ہے۔ بہت ساری نظیر آپ کو مل جائے گی، بہت ساری مثالیں مل جائیں گی۔ جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیونکہ بڑا مگرمچھ ہے، جوہر کے اندر رہتے ہوئے زیادہ بیر نہیں ڈالنا چاہتے، لیکن انہوں نے بیر ڈالا، انہوں نے حملہ کیا، انہوں نے مگرمچھ پر حملہ کرنے کے نام کے اوپر سارے جوہر کے اندر طوفان بدتمیزی مچایا، ریاستی اسمبلز کو انہوں نے تباہ کیا، اور اس سے پہلے ایک بدترین کیمپین چلائی جس کو آپ نے بین الاقوامی طور پر پروموٹ کیا، اور اس کیمپین کے اثرات جو ہیں ابھی بھی موجود ہیں۔ باہر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، پاکستان کی فوج کے بارے میں، انٹیلیجنس کے بارے میں، پاکستان کی پارلیمان کے بارے میں، پاکستان کے عمران خان کے جو مخالف سیاستدان ہیں ان کے بارے میں، صحافیوں کے بارے میں باقاعدہ ڈیمانسٹریشنز ہوتی ہیں۔ جو گالم گلوچ ہے، جو ٹرولنگ ہے، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ جو لوگوں کے ذہن کے اندر آپ نے برائی گھسا دی ہے وہ وہیں پر موجود ہے، خطرے کی وجہ سے وہ باہر نہیں آتی لیکن وہاں پر موجود ہے۔ تو وہ کام کیا جس کا تدارک اب ممکن نہیں ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ جو لوگ رہ گئے ہیں الیکشن کے قریب ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان حالات کے اندر ہمیں تو کسی نے الیکشن کے اندر گھاس ڈالنا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہمارا ووٹر انٹیکٹ بھی ہے تو جو دھڑے کے ریپرزنٹیو ہیں وہ کہیں گے جی کہ ہم آپ کا ٹکٹ لے کے کیا کریں، جیتنا تو آپ نے ہے نہیں، تو ہمارا ٹکٹ لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف وہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس حد تک حالات خراب ہو گئے ہیں کہ یہ کلا بازی جو یکتا کلا بازی ہے، اپنے نام کی ایک ہی کلا بازی ہے، بے اثر ثابت ہوگی، اور جب یہ بے اثر ثابت ہوگی تو آپ دیکھیے گا دوبارہ سے دھمکیوں کے اوپر واپس آ جائیں گے۔ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ، گڈ کاپ اگین اینڈ بیک ٹو بیڈ کاپ، یہ عمران خان کی کلاسک پالیسی ہے۔ عین ممکن ہے کہ جیل کے اندر سے بیٹھ کے وہ دو لوگوں کو یہ کہہ رہے ہوں کہ تم تو ذرا دوستی کی اور مٹی پاؤ والی پالیسی والی طرز اپناؤ اور اپنا طرز عمل بھی ایسا رکھو اور بیانات بھی ایسے دو، اور دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پھٹے چک کے دینے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور ووٹر کو موٹیویٹ کرو، ان کو غصہ دلاؤ۔ عمران خان ماہر ہیں اس قسم کی ڈائیورژن کے، اس قسم کی ڈویژن کے،
لیکن اب یہ ڈویژن ان کی پارٹی کے اندر نظر آ رہی ہے، حقیقت میں بھی، اگرچہ ہو سکتا ہے وہ انہوں نے خود ہی یہ پروموٹ کی ہو، حقیقت میں اس وجہ سے ہے، جو میں آخری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جینونلی سمجھتے ہیں کہ ان کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے، وہ بہت پریشان ہیں کہ ابھی تک ان کو قیادت کی طرف سے اس ووٹ کو استعمال کرنے یا اس کو نمبرز میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوئی ڈائریکشن نہیں ملی۔ عمران خان 4 وکلا کے ذریعے ہدایات جاری کرتے ہیں متضاد قسم کی، اور اپنی بہن کو سامنے رکھ کر استعمال کرتے ہیں اور پیغامات بھجواتے ہیں، لیکن یہ جو پیغام رؤوف حسن کی طرف سے آیا ہے، اگر یہ عمران خان کی طرف سے ایک درخواست بھی ہے تو اس درخواست کو لینے والا موجود کوئی نہیں ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو برے طریقے سے جلی ہے عمران خان کے ہاتھوں، اس قسم کے بیانات سے متاثر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔